ہمارے قائد کا فرمان ہے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس اور ختم نبوت کا پہرا دینا تو اس کی اولین ترجیح ہے۔ دیکھ لیں کہ یہ جو دن ہے الیکشن کے دن، ان دنوں میں آپ ہماری کالونی میں وہ لوگ دیکھیں گے، ایسی گاڑیاں دیکھیں گے۔ پہلے جتنے گروپ آئے، جتنی پارٹیاں آئیں، الیکشن آئے، بڑے بڑے وعدے کیے، دعوے کیے، تو ہم اس تحریک ان کو اس لیے سپورٹ کریں کہ کل ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو پہچان سکتے ہیں، ان کے گھر میں آ سکتے ہیں کہ یار آپ نے جو وعدہ کیا۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست اعجاز خان 1 TV یوٹیوب چینل میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو UC7 اس وقت ہم کھڑے ہیں تحریک لبیک کے آفس میں، اور یہاں سے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے جو حضرات کھڑے ہیں ان کے نام میں بتا دیتا ہوں۔ جو چیئرمین کے لیے کھڑے ہیں وسیم صاحب میرے بغل میں کھڑے ہیں، یہ چیئرمین کے لیے، اور وائس چیئرمین کے لیے سید ارشد علی کاظمی صاحب کھڑے ہیں۔ میرے ساتھ سرفراز جاوید صاحب کھڑے ہیں کرسچن کمیونٹی سے، اور میں ان سے جاننا چاہوں گا آیا تحریک لبیک جیسی جماعت کو یہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں ایک قسم کی۔ وسیم بھائی سے اور ارشد علی کاظمی صاحب سے ان کا موقف جانیں گے۔ اللہ پاک ان کو، میری دعا ہے، اس عہدے پر لائے۔ آیا یہ آئیں گے تو یہ اس عوام کے لیے کیا ایسا کریں گے کہ آنے والے تو ہر شخص وعدہ بھی کرتا ہے، دعویٰ بھی کرتا ہے، اور کچھ لوگ نہ وعدے پورے کرتے ہیں نہ دعوے پورے کر پاتے ہیں۔ لہٰذا میں آج ان سے ان کا موقف جانوں گا، اللہ پاک لائے آیا یہ ایسا نیا کیا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا اپنی تحریک لبیک کے حوالے سے کہ ہماری تحریک کا جو منشور ہے وہ ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کے علاوہ ہماری تحریک بغیر الیکشن سیٹوں کے آلریڈی علاقے سطح پہ خدمت میں ورکنگ میں رہتی ہے۔ تو میرا بھی جو UC7 ہے فیچر مانسیرا، تو میرا بھی یہاں کئی لوگ واقف ہیں، تو انشاءاللہ میں 20-25 سال سے فلاحی ادارے اپنا علاقائی سطح پہ جو کام کے حوالے سے ہم علاقے کے مسئلے میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہمارا جو مین ابھی علاقے سطح پہ تو یہ کام کے حوالے سے ہم زیادہ، اس سے پہلے جتنے گروپ آئے، جتنی پارٹیاں آئیں، الیکشن آئے، بڑے بڑے وعدے کیے، دعوے کیے، تو ہم اس تحریک کے اندر اپنی سچائی کو درج کریں گے۔ الحمدللہ کام ہم کریں گے، پر ہم یہ بڑے بڑے دعوے نہیں دیں گے، یہ کریں گے، وہ بڑے بڑے کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے پہلے بڑی مایوسی ہوئی ہے، آئندہ آپ کو مایوسیوں والی وہ نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے ہم آپ سے گزارش گاہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تھوڑا تعاون کریں۔ تو آپ نے سب کو آزمایا ہوئے، اس طریق کو بھی آپ ایک بار آزما لیں اور کرین پہ ٹھپا لگا لیں۔ شکریہ وقت دینے کے لیے وسیم بھائی۔ میں ارشد علی کاظمی صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنا موقف بتائیں، آیا وہ ایسا کیا کریں گے اگر اللہ پاک ان کو اس عہدے پہ لاتا ہے، وہ ایسا کیا کریں گے اس عوام کے لیے کہ یہ عوام انہی کو ووٹ کرے، انہی کو سپورٹ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ ہمارا یہ علاقہ فیچر کالونی، مانسیرا کالونی، ٹینٹری کا علاقہ ہے، اور ملکہ کچھ آبادیاں ایسی ہیں عرصہ دراز سے یہاں کسی قسم کا کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، اور بھی یہاں پہ اسکول، ڈسپنسری اور بھی مسئلے مسائل ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری پوری یہی کوشش ہوگی کہ یہاں پہ بچیوں کا کالج، یہ ہمارا مین جو ہے، اور یہاں پہ ڈسپنسری، اور باقی جو جتنے بھی یہاں گلیوں کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسئلے ہیں، اور بھی بہت سی پرابلم ہیں، تو ان کو حل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے، کیونکہ ہم خود اس علاقے کے رہنے والے ہیں، ہمیں خود تکلیف ہے اس معاملے میں۔ اس کے علاوہ جہاں تک تحریک لبیک کا تعلق ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ کام کر کے دکھاتی ہے، اور ان کا کام سب کے سامنے ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس اور ختم نبوت کا پہرا دینا تو اس کی اولین ترجیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امت کی، عوام کی خدمت کرنا، یعنی عوام، پاکستان اور اسلام، یہ ہمارا منشور ہے۔
اور اس میں ہم ہر ممکن کوشش کریں گے جتنی بھی ہم سے ہو سکی، اور علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا ہمیں، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی نئی قیادت آئے، کیونکہ پہلے لوگوں نے انتہائی مایوس کیا ہے انہیں، آتے ہیں ووٹ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر ان کی نہ شکل ہم دیکھ پاتے ہیں۔ 20-25 سال سے یہ آنکھ مچولی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب ہم خود اپنی یعنی کہ بلبوتے پر اس علاقے کی جو بھی ہم سے ہوئی انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے تاکہ کسی چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں نا یہ حل ہوں۔ اور مین مسئلہ یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ آئے گا تو ہر مسائل ہمارے حل ہوں گے، پھر کوئی ہم سے زیادتی نہیں کرے گا، کوئی ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ تو اس چیز کی بڑی کمی تھی، وہ انشاءاللہ ہمیں پر امید ہیں کہ یہ تحریک جو ہے نا اس میں بڑے مخلص لوگ ہیں اور اللہ والے لوگ ہیں، اور یہ کام انشاءاللہ بہتر انداز سے ہوگا۔ اور بھی یعنی کہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا کہنے کے لیے۔ جزاک اللہ۔ میں مشکور ہوں وسیم بھائی کا، اور میں مشکور ہوں ارشد علی کاظمی صاحب کا جو اپنا وقت دیا۔ میں باری باری ان کے ساتھ کچھ ساتھی کھڑے ہیں، ان کے ہی سپورٹر ہیں، انہی کے ووٹر ہیں۔ آیا یہ ان کو ووٹ کیوں کر رہے ہیں، آیا یہ ان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں، انشاءاللہ چھوٹے سے بریک کے بعد۔ میرے ساتھ ایک بھائی کھڑے ہیں، میں ان کا نام بھی پوچھ لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جی اپنا نام بتائیں۔ محمد عاقل۔ سوری؟ محمد عاقل۔ محمد عاقل۔ محمد عاقل صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ وسیم بھائی کو اور ارشد علی کاظمی صاحب کو ووٹ کیوں کر رہے ہیں اور سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ سے میرا موقف جانا۔ تو وسیم بھائی کو سپورٹ کرنے کی سب سے پہلی میری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس علاقے کے جو ہے پیدائشی ہے، اسی علاقے کے رہائشی ہے، اور ہم پچھلے کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بغیر کسی سیٹ کے، بغیر کسی عہدے کے اور بغیر کسی مقصد کے کسی بھی لالچ کے بغیر یہ اس علاقے کے اجتماعی طور پر بھی کام کرتے ہیں، اور انفرادی طور پر بھی ہر بندے کا کوئی بھی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو تو یہ اس پہ پہنچتے بھی ہیں، اور اس بندے کے ساتھ جہاں تک ان سے ممکن ہو یہ اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک متحرک قسم کے سوشل ورکر ہے، اور بغیر کسی لالچ کے یہ لوگوں کے کام پچھلے عرصہ 20 سال سے کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ تحریک لبیک کے پینل سے اس بار آئے ہیں تو ہم نے تمام جماعتوں کو دیکھا ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کو اس سے پہلے ووٹ دے کے دیکھتے رہے ہیں، مگر وہ آتے تھے 4 سال 5 سال بعد اور وہ ووٹ لے کے چلے جاتے۔ اس کے بعد وہ نہ اس علاقے کے رہائشی ہوتے ہیں نہ کچھ، اگر کچھ رہائشی ہوتے بھی تھے تو ووٹنگ کے بعد جب سیٹ پہ آتے تھے تو علاقے کو چھوڑ کے کسی رہائشی سوسائٹیوں میں نکل جاتے ہیں، تو نہ وہ ہماری پکڑ میں آتے ہیں نہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو دن ہے الیکشن کے دن، ان دنوں میں آپ ہماری کالونی میں وہ لوگ دیکھیں گے، ایسی گاڑیاں دیکھیں گے کہ ہمیں ڈبل روڈ جو فیوچر داؤد چرنگی ہے اس سے نیچے وہ آنا گوارا نہیں کرتے، وہ ان علاقوں میں آنا ان کو بدبو آتی ہے کیچڑ سے، ان چیزوں سے، مگر ہم اسی علاقے کے رہائشی ہیں، ہم انہیں پکڑ سکتے ہیں۔ اور یہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہیں، یہ جو ہے ہمارے اپنے علاقائی سطح کے انتخاب، ہم انہیں ووٹ دیں گے، یہ آئیں گے، یہ ہمارے ہی علاقوں میں رہتے ہیں، ہم انہیں پکڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، تحریک لبیک یہ دین کی تحفظ ختم نبوت کی، پاکستان میں تحریک لبیک سے جو مخلص ہم نے کوئی جماعت نہیں دیکھی، باقی بھی دینی جماعتیں ہیں، ہم ان کے بھی جو ہے نا وہ نہیں کہتے، مگر تحریک لبیک نے جو تحفظ ختم نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے اس پہ انہوں نے ہر پلیٹ فارم پہ انہوں نے اس چیز کو اٹھایا ہے، اور عالمی طور پر جو ہے انہوں نے منوایا ہے کہ ہم واقعی میں تحفظ ختم نبوت کے اصل جو ہیں وہ ہم ہیں، ان کے جو اس پہ تحفظ کرنے والے اور سپاہی ہیں ہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ختم نبوت کے اصل سپاہی ہم ہیں۔
اور ان کا جو منشور ہے کہ جب دین تخت پہ آئے گا تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اسی کے اندر تمام مسائل کا حل ہے۔ اور میری جو ان کو سپورٹ کرنے کی اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک تو ہمارے علاقے کے ہیں، اور دوسرے جو ہے ان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ دینی پلیٹ فارم ہے اور بالکل مخلص پلیٹ فارم ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بڑی عبرت کی بات ہے جو بھائی نے کہا کہ یہیں سے ووٹ کر لیتے ہیں، یہیں سے سپورٹ لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ افسوس وہ تو کرنے والے کر جاتے ہیں، پر وہ بدنما داغ بن جاتے ہیں اس معاشرے کے لیے کہ وہ جب یاد کرتے ہیں تو بڑے برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ ایسے ہوں گے، کئی پارٹیوں سے آئے ہوں گے، گزر کے نکل گئے ہوں گے، پر ان کے دلوں میں داغ چھوڑ گئے۔ میری گزارش ہے خدارہ یہ جو عوام ہوتی ہے اسے آپ چونٹیاں نہ سمجھیں۔ یہ ایک بار تو آپ کو ووٹ بھی کرتی ہے، سپورٹ بھی کرتی ہے، مگر وقت آتا ہے جب وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو کر بات بھی کرتی ہے۔ میں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کافی ساتھی کھڑے ہیں، میں باری باری ان کا موقف جانوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ وسیم بھائی کو اور ارشد علی کاظمی صاحب کو ووٹ کیوں کر رہے ہیں اور سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے اور میں ذمہ دار ہوں، اور تحریک لبیک پاکستان نے جن حضرات کو ٹکٹ ایشو کیا ہے یہ بالکل ان کی ایک اپنی خدمات ہیں علاقے میں، اور ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی ایسا داغ نہیں ہے جو باعث شرمندگی ان کے لیے بھی ہو، چیئرمین صاحب کے لیے، وائس چیئرمین صاحب کے لیے، اور دوسرے جو ہمارے کونسلر ہیں ان کے لیے۔ تحریک لبیک پاکستان نے بالکل سوچ سمجھ کے ان کو ٹکٹ دیا، یہ ہر لحاظ سے بالکل پرفیکٹ لوگ تھے، اسی لیے انہیں ٹکٹ دیا۔ ان کی ایک اپنی علاقے میں پہچان ہے، مقام ہے، اور ان کا اپنا کردار ہے۔ شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی موقف جانیں گے، آیا یہ ان کو ووٹ کیوں کر رہے ہیں، وسیم صاحب کو اور ارشد علی کاظمی صاحب کو، اور سپورٹ کیوں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ساجد ہے اور میں تحریک لبیک کا مشہور ہوں کہ انشاءاللہ تعالی انہوں نے وسیم بھائی کو اور سید قاسمی صاحب کو اس پینل سے اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ میرا بھائی جو یہ تحریک لبیک ہے، اس نے جو ختم نبوت کے بارے میں کہا اور ختم نبوت کے بارے میں کیس لڑے اور ختم نبوت کے بارے میں بولا، اس کے لیے آج تک کسی نے بھی نہیں بولا۔ اور یہ ساتھی جو ہیں ہمارے وسیم بھائی اور قاسمی صاحب ہیں اور عمران بھائی ہیں، اس پینل میں جتنے بھی ارشاد بھائی ہیں، مراد علی شاہ بھائی ہیں، یہ سب کسی پہچان کے لائق نہیں ہیں۔ ان کی پہچان ہی اس علاقے کی پہچان ہے، کیونکہ یہ بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی وجہ کے بھی اس علاقے کے کام آتے رہیں۔ تو یہ شخصیت جو ہیں اس کو ہم اس لیے ووٹ کر رہے ہیں، اس لیے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری گلی کے ہیں، یہ ہم کو جانتے ہیں اور ہم ان کو جانتے ہیں، اور اس علاقے کے مسئلے مسائل کو جانتے ہیں۔ یہ سب یہیں کے رہائشی ہیں، یہیں چھوٹے ہوئے ہیں، یہاں بڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے جو مسئلے ہیں وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے انہوں نے اس سے پہلے بھی اس محلے کے کام کیے اور ہر مسئلے کو اٹھایا اور ہر فرد کے لیے لڑے اور ہر کسی کے لیے کام آنے والے ہیں، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی لالچ کے یہ لوگ ہر کسی کے کام آتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس سیٹ کا پاور آ جائے گا اور اس پارٹی کی بیک آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اور مضبوط ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہی مانسہرہ کالونی ہوگا جو پوری کراچی میں واضح نظر آئے گا، اور وسیم بھائی اور قاسمی صاحب، عمران بھائی اور مراد علی شاہ انشاءاللہ تعالیٰ رات دن محنت کر کے اس علاقے کو انشاءاللہ تعالیٰ ترقی سے نوازیں گے۔ یہ اسی لیے ہمارا سپورٹ کرنے کا مقصد ہے۔ ہم اہل محلہ ہر کام سے جدا ہو کر، ہر فرقے سے جدا ہو کر ان کو اس لیے سپورٹ کریں کہ کل ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو پہچان سکتے ہیں، ان کے گھر میں آ سکتے ہیں کہ یار آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے کا ٹائم ہے۔ تو ہم نے سب کو آزما لیا ہے، اب ان کو بھی آزمانے کا ٹائم ہے۔ تو خدا را ان کو بغیر لوچ کے اور بغیر لالچ کے ووٹ دیں، انشاءاللہ یہ پینل بہت اچھا۔ خدا شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بھائی میرے خیال میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر۔ تحریک لبیک پاکستان کا منشور نہایت سادہ ہے، اسلام پاکستان عوام۔ بلدیات کا جو الیکشن ہے بیسیکلی لوکل باڈیز جمہوریت کی بنیاد ہے۔ تحریک لبیک کا منشور ہے کہ ہم دین کو تخت پہ لے کر آئیں گے۔ دین کو تخت پہ کیسے لے کر آئیں گے؟ اسی طریقے سے لے کر آئیں گے کہ جو لوکل باڈیز ہیں، جو بنیاد ہے جمہوریت کی، کونسلر ہے، چیئرمین، وائس چیئرمین، اگر اہل علاقہ، اہل محلہ یہاں سے جو ہے نا بنیاد بہتر بنا دیں گے تو انشاءاللہ کل جا کے ایم پی ایز، ایم این ایز، صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں بھی تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے لوگ جائیں گے اور دین کی خدمت کریں گے اور دین کو تخت پہ لے کر آئیں گے، اور تمام امور مملکت
اسلامی نظام کے تحت جو ہے نا چلیں گے، تو اس کی بنیاد بیسیکلی لوکل باڈیز ہے جمہوریت کی. تو ہم نے اس جمہوریت میں رہتے ہوئے، جمہوریت کو اپناتے ہوئے اور اس سسٹم کے ساتھ چلتے ہوئے ہم نے دین کو تخت پہ لانا ہے. تو لہٰذا میری اہل محلہ سے التماس ہے، اگر آج آپ لوکل باڈیز میں بنیادیں بہتر کریں گے جمہوریت کی، تو کل انشاءاللہ جو جنرل الیکشن آئیں گے جس میں صوبائی اسمبلی کے نمائندے بھی یہاں پر ہوں گے، نیشنل اسمبلی کے بھی ہوں گے، تو آپ کو خود بخود رزلٹ آگے ملے گا. اور جب دین تخت پہ آئے گا تو ہر مسلم عزت پائے گا. ہمارے تمام تر مسائل کا حل ہم نے تمام نظام دیکھ لیا. ہم کمیونزم بھی دنیا میں ہم نے دیکھا ہے. اس وقت ہم جو ایک کیپٹلزم کے سرمایہ دارانہ نظام کے حصے ہیں جس میں سود در سود، جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا ہے اس نظام میں اور امیر امیر تر ہوتا ہے. تو اسلامی نظام جب آئے گا تو انشاءاللہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمارے قائد نے کہا، ہمارے قائد کا فرمان ہے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. ہم تو ہیں مظلوم کے ساتھ، جہاں بھی کہیں ظلم ہوگا ہم جو ہے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ظالم کے اگینسٹ. تو لہٰذا آپ جو ہے اہل علاقہ، اہل محلہ جو ہے، ہمارا جو پینل ہے جس میں چیئرمین وسیم صاحب ہیں، سید ارشد علی کاظمی صاحب ہیں، سید مراد علی شاہ، قاری عبدالرزاق صاحب، محمد عمران صاحب، یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں، ان کو ووٹ کریں گے. انشاءاللہ آپ ووٹ دیں گے تو آپ انشاءاللہ اس میں راحت محسوس کریں گے. جزاک اللہ. شکریہ وقت دینے کے لیے. میں وسیم بھائی آپ سے اور ارشد علی کاظمی صاحب آپ سے میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے ایک بات رکھی ہے، میں آپ کے سامنے بھی وہ رکھوں گا، چاہے وہ میں نے قاضی عتیق ہو یا جتنے بھی آنے والے اس پینل، الگ الگ پینل پہ آنے والے، میں نے ان سے ایک بات کہی ہے، میری دعا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے، میری ایک دعا ہے. مگر یاد رکھیے گا جب اللہ پاک آپ کو یہ عہدہ دے تو آپ پھر باپ بن جاتے ہیں، کیونکہ علاقے کا بڑا باپ ہوتا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ نون لیگ سے، یہ نہیں دیکھنا یہ پی ٹی آئی سے، یہ نہیں دیکھنا یہ این پی سے. آپ نے ہر اس بندے کا، چاہے وہ کسی مشکل میں، آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ وہ آپ کا ووٹر بھی ہے، وہ آپ کا سپورٹر بھی ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، آپ نے اختلاف کو کہیں اور رکھ لینا ہے. اختلاف ہر کسی کا ہوتا ہے، اس نے اختلاف چلتا ہے. باقی ہم دعا کرتے ہیں اپنے اس چینل کے تھرو کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. اگر آپ کی نیت جو آپ نے اپنا منشور بتایا یہی ہے تو ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. اور میں مشکور ہوں وسیم صاحب آپ کا اور ارشد علی کاظمی صاحب آپ کا. میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، آپ جب بھی دعا کریں ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.